نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہاں پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت ہے، اور دوسرے احسان سے مراد نیکی کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اہل جنت کو جو نعمتیں ملیں گی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، ان کے لیے انعام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں وہ محسنین کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، دنیا میں وہ محسن تھے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر احسان فرمائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ؟ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے۔ جنتان، دونا کا مطلب ہوتا ہے اونچی چیز کے مقابلے میں نیچا ہونا، یا فضل اور شرف کی چیز کے مقابلے میں کمتر ہونا، یا علاوہ اور ما سوا کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ یعنی ان دو باغوں کے علاوہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دو اور باغ ہوں گے جو یا تو پہلے سے کم ہوں گے یا ان کے علاوہ ہوں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ دو باغ جو اعلیٰ قسم کے ہوں گے مقربین کے، اور جو دو دوسرے ہیں وہ اصحاب الیمین کے، جیسے انشاءاللہ آگے سورۃ الواقعہ میں بھی آئے گا۔ اور ان باغوں کی شان کیا ہے؟ مدھامتان، بہت گھنے، سرسبز اور شاداب۔ مدھامتان، ادھیمام کہتے ہیں سخت سیاہ سبز رنگ، ڈارک گرین، جتنا گہرا ہو اتنا ہی سیاہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور دہم کا معنی کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا، یعنی ان دونوں باغوں کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں ڈارک گرین کلر کو کہ کتنا اپنی طرف کھینچنے والا رنگ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہیں جوش مارنے والے۔ پیچھے آیا نا چشمے بہنے والے، تجریان، اور یہاں ہے نداختان۔ نداختن اس کی واحد ہے ابلتے ہوئے، جوش زن، جن کا پانی کبھی بند نہ ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد ہے اہل جنت پہ خیر و برکت برسانے والے۔ ابن مسعود کہتے ہیں اولیاء اللہ پر کافور کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے۔ حضرت انس کہتے ہیں مشک اور عنبر کا ابلتا ہوا چھڑکاؤ کرنے والے جیسے بارش کا چھینٹا۔ یعنی ان چشموں کی جو پھوار ہے اس میں ایسی خوشبو ہوگی جو ساری جنت کو معطر کر دے گی۔ کبھی آپ نے ایسا فاؤنٹن دیکھا ہے جس کا پانی جو ہے بہنے کی بجائے اوپر کو اچھل رہا ہو؟ اس کی خوبصورتی اور حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں نداخہ جو ہے یہ اوپر کو جانے والے، جوش مارنے والے، یعنی چشمے کا زور سے پھوٹنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ ایسا سین کبھی انسان کو نظر آئے تو انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے، دیکھ دیکھ کر اس کو بور نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی طرف انسان کو کھینچ لیتا ہے، محو کر لیتا ہے، کیونکہ بہت پریشر کے ساتھ پانی اوپر کو جاتا ہے نا، جیسے آبشار گر رہی ہوتی ہے نا، وہ تو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ نیچے سے اوپر جائے گا۔ اس کو وہی امیجن کر سکتا ہے جس نے کبھی ایسی چیز دیکھی ہو۔ ایک تو یہ جو ہمارے چوراہوں پہ چھوٹی چھوٹی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یہ نہیں، ان سے نہیں تشبیہ دیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ؟ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ یہاں پھر آپ دیکھیے کہ فاکہہ کے بعد نخل کا ذکر الگ ہے اور رمان، انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ؟ ان باغوں میں اچھی عورتیں، خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ خیرات نیکیوں، بھلائیوں اور خوبیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں
عورت کی اچھی صفات کا ذکر ہے کہ بہت نیک عورتیں ہوں گی، اچھے اخلاق کی ہوں گی، بہت زبردست خوبیوں والی ہوں گی. اور حسان کا لفظ جو ہے حسین کے معنوں میں ہے، نفیس، عمدہ، حسن و جمال میں یکتا، بے حد خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں جو ٹھہرائی ہوئی ہوں گی خیموں میں. پھر ان کے پردہ نشین ہونے کی طرف اشارہ ہے. مقصور قصر سے ہے یعنی روکی ہوئی، اور خیام خیمے کی جمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، یعنی دنیا کے خیموں کی طرح نہیں بلکہ موتی سے بنے ہوئے ہوں گے. ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان سے پہلے انہیں کسی جن و انس نے چھوا نہ ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے. یعنی اہل جنت کو ملنے والی جو عورتیں ہیں ان کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باکرہ یا کنواری ہوں گی، دوسرے یہ کہ وہ شرمیلی ہوں گی، باحیا ہوں گی، پھر یہ کہ وہ خوبصورت ہوں گی. متکئین علی رفرف، رفرف کہتے ہیں قالین کو، چاندنیاں، تکیے، غالیچے، عمدہ قسم کا فرش یا بچھونا. اور رفرف کا لفظ سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس سے عموماً تکیے اور زینت کا دوسرا سامان بنایا جاتا ہے. ہرے بھرے باغیچے یا غالیچے، خضرن سرسبز، سبز رنگ کے. وہ ابقرین، اور نادر، نفیس. ابقری کہتے ہیں عربوں میں عجیب چیز کو. دور جاہلیت میں جنوں کے دارالسلطنت کا نام ابقر بلایا جاتا تھا، اور اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہوتا. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ آف دس ورلڈ. تو ابقری کا معنی کیا ہے؟ آؤٹ آف دس ورلڈ، کہ دنیا سے تو کوئی تعلق ہی نہیں، بالکل ہی انوکھے، جن کی مثال ہی نہیں ملتی، بہترین، عمدہ ترین، یعنی لفظ ہی نہیں ہے جن سے انسان مطلب واضح کر سکے. حسان، بہت خوبصورت، نفیس. یہاں آپ دیکھیے کہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نفاست اور جو ان کی جدت اور ندرت اور ان کا نیا پن ہے اس کا بھی خاص ذکر کیا گیا ہے. اور ابقری اس انسان کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر بے پناہ خوبیاں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ استعمال کیا، لم ارى ابقریا یفری فریا، میں نے کوئی ابقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے برابر کا لکھتے تھے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے. اچھا، یہاں پر جب بار بار نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، ان کا استعمال منع نہیں ہے، زہد اور تقوی کے خلاف نہیں ہے. اور اصل بات کیا ہے کہ انسان ان کا غلط استعمال نہ کرے، ان کو استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام. تبارک یعنی اللہ کا نام لو، اللہ کا ذکر کرو تو برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں. یعنی اس کا تو ذکر کرنا ہی باعث برکت ہے، باعث عزت و عظمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بڑی بزرگی اور عزت والا ہے اور دوسروں کو بھی عزت عطا کرنے والا ہے، دوسروں پر اپنا لطف و احسان کرنے والا ہے. یعنی جس کا نام ہی بہت بابرکت ہو تو وہ خود کتنا بابرکت ہوگا. برکت کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی جو خیر و بھلائی سے بھرپور ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد پہلے اللہ اکبر کہتے، 3 بار استغفر اللہ کہتے، پھر اس کے بعد یہ دعا مانگتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ جو دعا ہے نا ہر نماز کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے سلام پھیرتے ہی، اس کو نہ بھولیے کیونکہ اس کی تاکید آئی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارک یا ذل جلال والاکرام. اس کو بھی لوگوں نے اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے لمبا کر لیا ہے، تو وہ جو اضافے ہیں ان کے بغیر پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اب سورت کا سٹائل دیکھیے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی، الرحمن کی، پھر قرآن کا ذکر، انسان کے بولنے کا ذکر، پھر باقی نعمتوں کا ذکر، انسان کی تخلیق سمیت بہت سی چیزوں کی تخلیق کا ذکر. جب مختلف چیزوں کی زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر ہو چکا تو اختتام کس پر ہوا؟ کل من علیہا فان. یہ سب چیزیں دکھا کے کیا فرمایا؟ سب ختم ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کے بعد پھر انسان کے کچھ اعمال اور حالتوں کی طرف اشارہ، پھر آخرت کے حساب کتاب کی طرف توجہ دلائی گئی. اس کے بعد دوزخ اور جنت کی ڈسکرپشن بتائی گئی کہ انسان ان دونوں میں سے ایک مقام کا انتخاب کرے اور اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اس کے لیے کوشش کرے. اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی دو صفات، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو یہ صورت ایک انوکھی صورت ہے جس میں ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، انتہا پہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، اور بیچ میں ہر چیز کی دو قسموں کا ذکر. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو دو کا تصور ہے نا، یہ کمپلیٹ کمپیرزن ہے. یا یہ دو راستے ہیں، دو طرح کے عمل ہیں، ملی جلی کوئی چیز نہیں، کلیئر کٹ دو ہیں. ایک فانی ہے، ایک باقی ہے. ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ کنٹراسٹ دکھایا گیا دو کا ذکر کر کے. اور پھر ایک چیز بس ایک ہی بار آئی ہے، قرآن. یعنی قرآن کے پیرالل دوسری کوئی چیز نہیں آئی. تو قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا بھی برابر نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھنا اور نہ رکھنا ایک نہیں ہے. اتنی ساری نعمتوں کا ذکر کر کے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی باغ میں گھمائے اور ایک ایک چیز دکھائے، جیسے بزرگ لوگ چھوٹے بچوں کو لے کے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تعارف کراتے. اچھا یہ دیکھو، یہ پھول ہے، یہ ٹہنی ہے، یہ پتا ہے، یہ پانی ہے، سب چیزوں کا کر کے پھر اینڈ سٹوری کیا ہے؟ کل من علیہا فان. اس میں کھو نہیں جانا، یہ سب ختم ہونے والا ہے. اس سے آگے ایک اور جہان ہے، اس میں اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں، لیکن اس کے لیے پھر اچھی سیرت چاہیے، اچھا عمل چاہیے. کسی نے کہا ہے کہ سکون دینے والی 4 چیزیں ہیں: ہریالی، بہتا پانی، پھلوں والے درخت، اور پسندیدہ شخصیت، یعنی جس کے ساتھ آپ ہو ان جگہوں پر. تو یہ ساری چیزیں یہاں جمع کر دی گئی ہیں. اب دیکھیے کہ پچھلی صورت میں مختلف قوموں کا ذکر کر کے کہاں پر بات ختم ہوتی تھی؟ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری ساری آیات کو جھٹلا دیا، اور دیکھو انہوں نے میرے جو ڈراوے تھے ان کا انکار کیا. فکیف کان عذابی ونذر. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اے انسان و جن، تم ساری نعمتیں پا کر کیسے جھٹلاؤ گے؟ جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو. اگر تم نے بھی جھٹلا دیا تو کس انجام کو پہنچو گے؟